قرآن پاک کی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام سے یہ عہد لیا کہ وہ میرا گھر جو بیت اللہ شریف ہے اس کی صفائی ستھرائی رکھیں۔ کن کے لیے؟ فرمایا للطائفین والعاکفین، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے۔ یعنی کہ اعتکاف کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، اور یہ پرانی عبادت ہے، یعنی سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی اس کو ادا کرتے رہے۔ مفسرین فرماتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے اندر اس بات کی تاکید فرماتے کہ تم شب قدر کو تلاش کرو۔ پھر اس کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ماہ رمضان کا بھی اعتکاف فرمایا تاکہ شب قدر کو تلاش کیا جائے، اتنی اس کی اہمیت ہے۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب قدر کو مخفی کر دیا گیا اور مجھے یہ حکم ہوا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں اسے تلاش کرو۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرماتے، کبھی آپ علیہ السلام سے اعتکاف نہ رہا، یہاں تک کہ آقا کریم علیہ السلام کا وصال ظاہری ہو گیا۔ بعض محدثین شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کی وجہ سے اعتکاف رہ گیا، تو پھر اگلے سال حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد اس سنت کو ازواج مطہرات علیہم رضوان ادا کرتی رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھا گیا۔ بعض محدثین یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور اعتکاف بیٹھنے والے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتا ہے جو جہنم سے آڑ ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہوتا ہے، یعنی جو بندہ اعتکاف بیٹھ جاتا ہے گویا کہ اس کو جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ 3 خندقیں اور ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہے۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ارشاد فرمایا جو ماہ رمضان کے اندر سنت کی نیت سے اعتکاف بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اعتکاف بیٹھے، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تیسری حدیث پاک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آخری عشرے کے اندر سنت اعتکاف بیٹھے اللہ تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے کتنی عظیم عبادت ہے، بلکہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ جو بندہ اعتکاف بیٹھ گیا ہر روز یعنی ہر دن کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو 1 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ بڑی عظیم عبادت ہے، جن سے ہو سکے آخری عشرے کے اندر سنت اعتکاف لازمی بیٹھیں، چونکہ اعتکاف بیٹھنے سے فوائد کیا ملتے ہیں؟ فتاوی عالمگیری کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ بندے کے اندر فرشتوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جاتی ہے کہ فرشتے گناہ نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کو جو حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ تو یہاں محدثین شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے گھر میں آ گیا اب وہ جھوٹ سے بھی بچے گا، غیبت سے بھی بچے گا، اور بھی بہت سارے گناہوں سے بچے گا، چغلی سے بھی بچے گا۔ پھر علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس کی کوئی نماز بھی قضا نہیں ہوگی، حتیٰ کہ جماعت کے ساتھ اس کو ساری نمازیں ملیں گی، تکبیر اولیٰ ملے گی، نماز تراویح ادا کرنے کا موقع ملے گا، یعنی بہت ساری عبادات اس کو حاصل ہو جائیں گی۔ اور حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جو بندہ آخری عشرے کے اندر آ کر اعتکاف بیٹھ گیا گویا کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کا مہمان ہو گیا، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر یوں عرض کر رہا ہے کہ اے باری تعالیٰ میں تو تیری بارگاہ میں آ کر جھک گیا ہوں، اب میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک تو میری مغفرت نہیں فرما دے گا۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرے کی راتوں میں خود بھی جاگا کرتے،
صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی جگایا کرتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو بھی تاکید فرمایا کرتے اور ان کو بیدار کیا کرتے کہ آخری عشرے کی راتوں میں تم شب قدر کو تلاش کرو۔ اور اعتکاف بیٹھنے والا وہ خوش نصیب ہے جو ان تاک راتوں کے اندر شب قدر کو بھی پا لیتا ہے، اور جو بندہ شب قدر کو پا لے اس کی دنیا بھی اچھی، آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اعتکاف کے فضائل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے بھی جس کے لیے بن پڑے وہ اعتکاف ضرور بیٹھے، اگر خود نہیں بیٹھ رہے تو اپنے دوستوں کو آپ دعوت دیں۔ جو حضرات ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ان کے لیے تو یہ سنہری موقع ہے، وقت تو گھر میں بھی گزر جانا ہے، وقت تو ویسے بھی گزر ہی جانا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کا انبار لکھوا دیں۔ وقت گزر جائے گا، ہماری تھکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، لیکن نامہ اعمال ہمارا نیکیوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ اگر اس کو ہم احسن انداز سے گزاریں گے تو یہ دنیا و آخرت کے لیے ہمارے لیے باعث مستحسن ہوگا۔ اسی طرح جن حضرات کے لیے یہ بن پڑے کہ وہ اپنی جاب سے چھٹی کر سکتے ہیں، اپنے کاروبار کو سٹاپ کر سکتے ہیں، اگر ان کے لیے ممکن ہے تو کوشش کر کے آخری عشرے کے اندر ضرور اعتکاف بیٹھا جائے۔ جو طلباء فارغ ہو چکے ہیں اپنے امتحانات سے، اگر وہ بھی کوشش کریں تو یہاں اعتکاف بیٹھ کر بہت ساری سنتیں، بہت سارے آداب سیکھے جا سکتے ہیں، علم دین بھی سیکھا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس سال ہماری اس مسجد میں جو اعتکاف کا شیڈول ہوگا اس کے اندر ہم نے تربیتی سیشن بھی رکھے ہیں، عبادت کا معمول بھی رکھا ہے۔